بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے میں بالکل پہلی ہی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول بتایا گیا۔ ویسے تو انفاق کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے، اور اس سے پہلے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اللہ ہی کے راستے میں اللہ ہی کے حکم سے خرچ کرنے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور خرچ کیسے کیا جائے تو کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کا حصول خواہشات اور امنگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اور محنت میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اور انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ اصول بتایا گیا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی بلندی پر اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ پسندیدہ چیز یعنی آدمی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے وہ دے رہا ہے، تو یہ بہت بلندی کی بات ہے۔ فالتو چیز دے دینا، بچی کچی چیز دے دینا یا ایکسٹرا چیز دے دینا، یہ ایک دوسرا درجہ ہے، لیکن پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت نیکی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے، نیکی کمانے میں سبقت لے جایا کرتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر اس میں وہ اچھی اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ گویا مرکز توحید ہے، علامت توحید ہے، اللہ کی عظمت، کبریائی اور وحدانیت کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ پیغام بھی ملا کہ دنیا کا آغاز توحید کے ذریعے سے ہوا اور شرک بعد میں اس میں شامل کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی اصل کے ساتھ دوسری چیز کو ملا دینا، آمیزش کر دینا، ایسوسیٹ کر دینا کسی چیز کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک اصل نہیں ہو سکتا، شرک کسی اصل چیز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی وہ توحید کی بنیاد پر ہوئی، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جا سکے، اور دوسرا روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر یہی کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ یہاں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ اگر آدمی وہاں پر جائے تو وہ خود اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ قدم قدم پر ایسی نشانیاں ہیں جسے دیکھ کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور روحانی آسودگی بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حج کے بارے میں ایک اور اہم بات بتائی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت، حج، یہ لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مَا السَّبِیل، کہ یہ استطاعت یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال الزاد والراحلہ، کہ وہاں تک جانے کے لیے آدمی کے پاس زاد سفر
اور اس کی سواری وغیرہ کا انتظام ہو، یعنی اتنے پیسے ہوں کہ وہاں تک وہ جا سکتا ہے اور وہ حج کے دوران وہاں قیام کر کے کھانے پینے کا اپنا بندوبست کر سکتا ہے، تو شرعی طور پر حج اس کے لیے فرض ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی یہ کرے، کیونکہ یہ رکن اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، جو حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، تو ان میں سے ایک حج بھی ہے، اور حج یہ فرض ہے۔ تو اس کے لیے جو چیز نہ صرف فرض ہے بلکہ رکن اسلام کا درجہ رکھتی ہے، اس کو جلدی سے جلدی انجام دینا چاہیے۔ کہا گیا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلدی سے جلدی کرے۔ کیوں؟ نہیں معلوم کل کیا حالات ہوں گے۔ آج آپ فائنانشیلی، فزیکلی یعنی جسمانی طور پر اور مالی طور پر فٹ ہیں، مگر کیا معلوم کہ کل کیا خبر آنے والی ہے۔ تو جو چیز رکن اسلام ہے، جو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کی انجام دہی میں آدمی کو لیت و لال یا تاخیر، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر دیکھا گیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمر کے ایک آخری حصے میں آدمی پہنچے تو اسی وقت حج کے لیے جائے۔ یہ تصوری بنیادی طور پر غلط ہے۔ ترجیح اول جو رکن ہے، جو فرائض ہیں، اس کو دینا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے حج کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بات بتائی گئی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور کرے جنت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا اعزاز اور آنر ہے، اور وہ ہے بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دے۔ اس کے لیے جانے سے پہلے وہ تیاری کرے، یعنی جسمانی طور پر، روحانی طور پر اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے ایسی تیاری کرے کہ یہ حج اس کا حج مبرور بن سکے۔ ورنہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اس حالت میں کہ حج کی بہت بنیادی باتوں سے تک وہ واقف نہیں ہوتے، تو پھر وہ زندگی میں جو ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ جو وہ کر رہا ہے وہ نفل سمجھا جائے گا۔ تو جو ایک مرتبہ فرض ہے، اس کی انجام دہی میں غفلت اور سستی، یا اس کے لیے صحیح طور پر وہ تیاری نہ کرے، تو ایک محرومی کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت 102، جس کے اندر ایک بہت خاص حکم دیا گیا جس کا تعلق تمام عبادات کے ساتھ ہے، بلکہ سمجھ لیجئے کہ یہ عبادات کی جڑ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور کب تک؟ تقوی یہ کوئی ٹیمپرری یا سیزن میں کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ موت بھی آئے تو حالت تقوی میں۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، تو گویا اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی بھر تقوی کو اختیار کیے رہو، حتیٰ کہ موت بھی آئے تو حالت تقوی ہی میں موت آئے۔ اور یہ حسن خاتمہ ہوگا کہ اگر آدمی متقیانہ زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے اسی حالت میں چلا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اعزاز ہوگا اس آدمی کے لیے۔ مگر یہ تقوی کیا ہے جو نماز میں مطلوب ہے، روزے میں مطلوب ہے، زکوٰۃ میں مطلوب ہے اور حج کے اندر مطلوب ہے؟ آخر یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا تعلق آدمی کے دل اور دماغ کے ساتھ۔ ہمارا دل اور دماغ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو، پھر اسی کے حساب سے آدمی اپنے عمل کو بھی بنانے سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر قدم تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق اس کا بسر ہونا چاہیے، چاہے غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو۔ اور عام طور پر دیکھیے، دو ایسے مواقع ہیں جہاں آدمی کے تقوی کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک غمی کا اور پریشانی کا موقع ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے تو یہاں زیادہ دین کی باتیں نہ کرو، چھوڑو، چلنے دو۔ گویا خوشی میں شریعت کے احکام ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔
یا اسی طرح غمی پریشانی کوئی مصیبت آفت آ گئی، کسی طرح سے اس سے نکلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ناجائز اور غلط راستے ہی کیوں نہ ہو۔ گویا مصیبت جب آئی تو تقوی ہم سے گیا دور، اللہ کے احکام اور شریعت ہم سے پامال ہو گئی، تو یہ تقوی والوں کی علامت نہیں ہے۔ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں صورتوں میں وہ متقی ہی بن کر رہتے ہیں۔ پھر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایک گروپ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آگے ایک اور بات اسی کے بارے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت بنا کر پیدا کیے گئے ہو، بہترین۔ اور ہم کیوں بہترین ہیں؟ کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، خیر کا پرچار کرنے والے ہیں۔ اور خیر کا پرچار کرنے کے لیے اس میں دیکھیے کتنی ثواب اور برکت کی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں روانہ کرتے ہوئے صحابہ کو، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو وہ دنیا کی گویا قیمتی پونجی تم کو مل گئی۔ روانہ کر رہے ہیں جہاد کے میدان میں، تاکید کی جا رہی ہے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت۔ اور پھر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی ڈگری کوالیفیکیشن نہیں ہے، میں کیسے دین کی بات کروں گا۔ تو کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا، ایک دین کا مسئلہ بھی اگر تم کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچائیے، پاس آن کیجئے۔ تو اس میں مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح اور رشد کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں میں دین کی بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ حصہ لے۔ اور آیت 133 میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم آگے بڑھو، مغفرت، بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم کوشش کرو، کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو، ریس لگاؤ۔ جیسے دنیا میں ہم عام طور پر دنیا کمانے کے لیے ریس لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا کہ فلاں تاجر کیسے آگے بڑھ رہا ہے، فلاں صاحب کیسے کما رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دین کے مسئلے میں اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہو، وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح کے پاس ہم بخشش کے مستحق بن سکتے ہوں، اس کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل، ٹرائی کرنی چاہیے جنت کے حصول کے لیے۔ اور وہ جنت جس کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اس کی نعمتوں کا اندازہ کچھ ایسا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں تک وہ نہیں آ سکتی۔ اور اس کے لیے جو کہا گیا کہ اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کتنی وسیع و عریض وہ نعمتیں ہوں گی، اور کس کے لیے یہ ہوں گی۔ اس کے لیے جو بات بتائی گئی، اعدت للمتقین، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جنت نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کسی کو نہیں دی جاتی، بلکہ جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب تقوی ہو، چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو متقی ہے جنت اس کو ملے گی، اور متقی بننے کے لیے پرسنل کوشش اور ایفرٹ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات بتائی گئی کہ سربلندی، دنیا کے اندر اعزاز اور دنیا کے اندر کامیابی کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ مومن بندوں کے لیے ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی کسوٹی پر پورے اتریں۔ وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حالات کو دیکھ کر رنجیدہ اور پریشان نہ ہو، کیونکہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، مگر بالآخر نتیجہ تمہارے لیے ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان پر مضبوط اترو۔ اگر تم ایمان کا مظاہرہ کرو گے، یعنی اپنی عملی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے کامیابی اور سرخروئی ہے۔ لیکن تمناؤں اور آرزوؤں سے درجات کبھی بلند نہیں ہوتے کہ میں خاندانی طور پر مسلمان ہوں، چاہے میں عمل کروں یا نہ کروں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہا گیا مومن ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے غزوہ احد کے سلسلے میں بہت طویل سلسلہ ہے، کئی آیات پر مشتمل اس چوتھے پارے کے اندر۔ غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری باقاعدہ جنگ ہے، جنگ بدر کے بعد غزوہ احد پیش آئی۔ اس کے لیے اس کا پس منظر بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ مشرکین عرب جنگ بدر میں سخت شکست سے دوچار ہوئے، ڈیفیٹڈ، ناکامی ہوئی ان کو، بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈر ان کے مارے گئے، تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے انتقام لینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور اس کے لیے بہت تیاری کی، اور وہ تیاری کر کے مدینہ منورہ پر انہوں نے الغار کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے احد پہاڑی کے پاس۔ چونکہ یہ جنگ احد پہاڑی کے دامن میں لڑی گئی، اسی لیے اس کا نام غزوہ احد ہے، جو مدینہ منورہ سٹی سے بالکل لگا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں احد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ منافقین، اور وہ بھی ایک دو کی تعداد میں نہیں، تقریباً 1/3 کے قریب تھے جو مسلم مجاہدین تھے، ان کے ساتھ 1/3 کے قریب مختلف بہانے بنا کر وہ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فوج کا، مجاہدین کا مورال اس کی وجہ سے بہت نیچے آ جاتا ہے کہ اس طرح فوج کا ایک حصہ نکل جائے عین موقع پر، لیکن منافقین ان کو موقع کی تلاش تھی اور انہوں نے کسی طرح بہانہ بازی کی اور وہ پیچھے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ نے جو احد پہاڑی ہے اس کے ساتھ ایک اونچا ٹیلہ ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے کہ چھوٹی پہاڑی ہی تھی اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میدان کا ارد و گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہاں 50 اچھے تیر اندازوں کو متعین فرمایا، یہ کہہ کر کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں، میرے حکم کے آنے کے بغیر تم یہاں سے نہیں ہلو گے، یعنی یہیں پر جمے رہو گے۔ اب اس کے بعد میں لڑائی شروع ہوئی تو عجیب و غریب بات ہوئی کہ پہلا راؤنڈ ایسے سمجھ لیجئے، آسانی سے سمجھنے کے لیے، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان تھوڑا سا ریلیکس، آرام کے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ اپنے جنگی جو زرہ لباس وغیرہ ہے وہ اتار بھی رہے تھے کہ اب مشرکین بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر ہلچل مچ گئی تھی ان کی جو صفیں ہیں اس کے اندر، تو وہ اطمینان سے بیٹھ گئے کہ شاید اب مشرکین جا رہے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے پھر وہ واپس آئے اپنی طاقت کو مجتمع کر کے، انہوں نے جب دیکھا کہ بیک سائڈ سے ہم آ سکتے ہیں، جہاں 50 صحابہ کو متعین کیا گیا تھا اس میں سے 40 تقریباً انہوں نے یہ سمجھا اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارے لیے جو حکم تھا جنگ کے دوران وہ ہو گیا، لہٰذا ہم اتر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بھتیرے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، ہمیں حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے تک ہم یہیں رہیں گے، اس لیے ہم نہ چھوڑیں مورچہ۔ کچھ لوگ، اچھی نیت تھی ان کی، مگر انہوں نے اس میں اجتہادی غلطی کی، حکم کمانڈر ان چیف کا آنے سے پہلے وہ نیچے اتر گئے۔ مشرکین کا جاتے ہوئے جو دستہ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے ہم جا سکتے ہیں، پھر سے اپنی قوت کو مجتمع کر کے یہ بیک سائڈ سے وہ پھر آئے اور ایک بار اچانک انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب یہ ایک ناگہانی بلا آ گئی، مسلمان تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اچانک آنے کی وجہ سے یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے گویا یہ دوسرا راؤنڈ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا راؤنڈ ثابت ہوا۔ یہی وہ موقع ہے جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے،
جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، اور یہی وہ موقع ہے جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شدید زخمی ہو گئے، اور اسی موقع پر خود خاتم النبیین سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اب یہ جنگ کا اپنا ایک طویل واقعہ ہے، مگر اس میں جو پوائنٹ ایک سمجھنے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی حکم کی خلاف ورزی ہوئی، وہ بھی اجتہادی غلطی سے، جان کر نہیں، مگر اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ گویا کہ پھر شکست میں تبدیل ہو گئی، اور جو جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، آپ سوچ لیجئے کہ ان کے لیے کامیابی کہاں سے آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ کفار اور مشرکین دوسرا راؤنڈ جیتنے کے باوجود وہ مدینہ منورہ جانے کے بجائے واپس جانے لگ گئے، اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا وہ جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فالو کرنے کے لیے پھر پیچھے کچھ صحابہ کو لگا دیا۔ جب صحابہ پیچھے آنے لگے تو مشرکین جو واپس جا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی نئی کمک آ گئی ہے، نیا فوجی دستہ مدد پہنچ گئی ہے مسلمانوں کے لیے، لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں مکہ مکرمہ کی طرف بھاگیں۔ تو گویا جیتے ہوئے پہلی مسلمانوں کی کامیابی، پھر مشرکین کی کامیابی، پھر تیسرے راؤنڈ میں وہ بھاگنے لگ گئے جیت کر بھی، ورنہ وہ مدینے پر اگر چڑھائی کرتے اور زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنگ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ پھر ایک آیت جو بتائی گئی موت کے بارے میں، 145 اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے 185 آیت، اس میں کہا گیا موت اور حیات کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اس آیت کو آپ نوٹ فرما لیجئے، کوئی اپنے وقت مقررہ سے پہلے مر نہیں سکتا، اللہ نے اجل مسمى فکس ٹائم مقرر فرما دیا، کتنے دن مجھے زندگی گزارنی ہے اللہ کی طرف سے طے ہے، ساری دنیا مل کر اس سے 1 منٹ پہلے مجھے مارنا چاہے نہیں مار سکتی، اور ساری دنیا مل کر 1 منٹ مجھے زیادہ زندگی دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ قانون ہے، اجل مسمى کتاب مؤجلہ، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت ہے، جب وہ آئے گا اسی وقت موت آئے گی، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر کیا جا چکا ہے اس سے پہلے اور بعد میں نہیں مر سکتا، تو پھر انسان موت سے ڈرے گا نہیں، موت کی تیاری کرے گا۔ جب مرنا یقینی ہے، کیا جوان کیا بزرگ، کیا عورت کیا مرد، کیا مالدار کیا غریب، ہر ایک کو مرنا ہوگا۔ بوڑھے کے سامنے بچہ بھی چلا جاتا ہے، جوان کے سامنے تندرست کے سامنے بوڑھا، بیمار کے سامنے صحت مند کے سامنے بوڑھا، روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی دادا اپنے پوترے کی لاش دفن کر رہا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے پہلے دادا جائے، اس کے بعد باپ، اس کے بعد پوتا، لیکن الٹا بھی ہوتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ تو اس لیے اس سے گھبرانے کی بات نہیں، تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری، وہ تیاری جس کے ذریعے سے مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ کام آ سکے، نیکیاں قبر میں کام آ سکیں، حشر میں کام آ سکیں، قیامت کے دن کام آ سکیں۔ جیسے ایک بہت عام بیماری آج کل چل رہی ہے کرونا وائرس، بہت لوگ گھبرائے ہوئے، خوف زدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر، پریکاشنز، یہ بہت ضروری ہیں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اگر میری موت اس بیماری میں لکھی ہوئی ہے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں لکھی ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنی جگہ ضروری، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اصل کوسچن ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، جو عذاب سے بچا لیا جائے دراصل کامیاب وہی انسان ہوگا، اور اس کامیابی کے لیے اس زندگی میں عمل صالح کی ضرورت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اخلاق کا پیکر تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ
کے اندر جو یہ نرم مزاجی ہے، لوگ آپ کے اطراف کس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں، یہ آپ کے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے سعادت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت دی جا رہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے تھے۔ اور پھر کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت گیر ہوتے، تو پھر یہ صحابہ کرام کا جو مجموعہ ہے آپ کے اطراف، یہ کبھی جمع نہیں ہوتا، یہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے۔ آپ کے حسن اخلاق ہیں جس کے اندر یہ کشش ہے کہ وہ دور دور سے کھنچ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی کیا کیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیجئے اور انہیں مشورے میں شامل فرمائیے۔ اب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملات میں، مسائل میں مشورہ کر لیا کریں، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کتنا نہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ دوسروں سے مشورہ کرتے ہوئے کسر شان سمجھتے ہیں۔ انہیں کم سے کم اس سے عبرت لینی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں شریک کر لیجئے، مشورے کے اندر مشاورت کیجئے ان کے ساتھ، تو دوسروں کو چاہیے کہ اس پر اور زیادہ عمل کریں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات بہت اہم بتائی گئی آیت 164 میں، کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیوں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، اللہ کا احسان تو ہر قدم پر اینچ بائی اینچ ہے، مگر یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خاص طور پر اللہ کے احسان کے طور پر شمار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح سے لوگوں کا تزکیہ کرنا، یعنی پیوریفیکیشن، لوگوں کے دل اور دماغ کو صاف کرنے والی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن کا پیغام، قرآن کی ہدایات لوگوں تک پہنچانا، اور پھر عملی زندگی کی طرف ان کو لگانا۔ پھر اس کے بعد شہید کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے شہید ہو جائے تو اس کا رتبہ بہت اونچا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم یہ نہ سمجھو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جا رہی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، یہ عالم غیب سے اس کا تعلق ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کا رتبہ بلند ہے، اور ان کی زندگی یہاں سے ختم ہوئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی، بڑے انعام، اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ زندگی وہاں گزار رہے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے ان کے ساتھ وہاں اپنے کرم کا معاملہ کرے۔ اس سے شہید کا درجہ جو بہت اونچا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، جو شروع میں جو بات کہی گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مال گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو بات کہی گئی وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ گن کر خرچ کیے بغیر جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ کوئی ان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اسی دولت سے ان کو داغا جائے گا، اور یہی دولت ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور صحیح انداز سے دنیا میں خرچ کریں تو یہی دولت جنت کی حصول اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب چاہے تو آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جنت اور اس کے اونچے درجات پائے، نہیں تو بخیلی اور کنجوسی کرے اور اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان اٹھائے۔ پھر اس کے بعد میں
سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر باعث اجر و ثواب ہے. اللہ کا ذکر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ کا جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے. بتائیے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھیں. یعنی یاد رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں، مگر کرم کے لیے، اللہ کی مہربانی کے لیے، عطا اور بخشش کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا اس کے لیے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر دم اللہ کا ذکر کرتا رہے. جیسے یہاں پر کہا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر انہیں چیزوں کو اس انداز سے وہ دیکھتے ہیں کہ معرفت الہی کا وہ سبب بن جاتی ہیں. کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو اس کی وجہ سے اللہ کو پہچانتے ہیں، خالق کو پہچانتے ہیں. خالق کو پہچاننے کا گویا کہ یہ ساری اچھی چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں. اور پھر زبان سے بھی ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر کہا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا دونوں برابر نہیں ہیں. اتنا بڑا فرق ہے جیسے زندہ اور مردے کے درمیان ہوتا ہے. ڈیڈ باڈی ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گی، لیکن زندہ آدمی اسے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. زبان سے، عمل سے، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ وہ ذکر کرے. پھر اس کے بعد سورہ نساء. یہ سورہ نساء بہت اہم سورت ہے قرآن کریم کی. خاص طور پر معاشرتی مسائل، عورتوں کے حقوق، وراثت اور ترکے وغیرہ سے متعلق چیزیں، بہت سارے ایشوز کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء بہت اہمیت رکھتی ہے. کاش ہمارے معزز بھائی اور ہماری معزز بہنیں سورہ نساء کی کم سے کم تفسیر، ترجمہ سمجھ کر پڑھ لیتے کہ اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس کامیابی کی توقع رکھ سکتے. دیکھیے سب سے پہلی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. بڑی چشم کشائی آیت. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہم السلام. پھر اس کے بعد مختلف قبیلوں میں اس کو تقسیم کیا گیا انسان کو، اور پھر اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم سے رشتے ناتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ طاقتور ہیں جیسے چاہے اس کا استعمال کریں، نہیں. کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کمزور ہوں گے. طاقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگی. وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. اولاد والدین کے ساتھ اور والدین اولاد کے حق میں انہوں نے کیا کیا. ان سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا ہوگا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس میں عمل بہت سوچ سمجھ کر کرے، ورنہ کل جب ہم اکیلے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کھڑا کیے جائیں گے تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.